بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام لیڈر کارم میں آپ کا میزبان اسد شہزاد۔ ایک دور تھا جب پاکستان کے ہاکی کے میدان میں پاکستان کا طوطی بولتا تھا اور پوری یورپ کی دنیا پاکستان سے کھیلتے ہوئے خوف محسوس کرتی تھی، اور پھر وہی ٹیمیں پاکستان آئیں، انہوں نے ہمارے ہی کھلاڑیوں سے ہمارے ہی کوچنگ سسٹم کو اپنایا، ان کو سیکھا، اور پھر وہ ہم پر بڑے حملہ آور ہوئے۔ یہ بات ہے 70 کی دہائی کی۔ 80 کی دہائی تک پاکستان کی ٹیم نے وہ تمام اعزازات جیتے جس میں ورلڈ کپ بھی تھا، جس میں اولمپک بھی تھا، جس میں چیمپئنز ٹرافی بھی تھی، اور ہم نے گوروں کے دیس میں جا کے ان کو مارا اور ورلڈ کپ لے کے آئے۔ اور میرے خیال میں اگر میں دیکھوں تو اس وقت 2 ایسے آدمی تھے جنہوں نے پاکستان کی ہاکی ٹیم کو سسٹم کو بہتر کیا، مینجمنٹ کو بہتر کیا، ایک ایئر مارشل نور خان اور دوسرے بریگیڈیئر عاطف۔ اچھا، جیسے وہ لوگ چلے گئے، اس کے بعد جب ہاکی کا وہ جو پرانی جنہوں نے گولڈ میڈل یا کپ وغیرہ لے کے آئے، وہ جیسے وہ ٹیم ختم ہوئی، اس کے بعد جو نئی پود آئی، اور اس کے بعد نہ تو مینجمنٹ آ سکی، نہ نور خان جیسا بندہ مل سکا، نہ بریگیڈیئر عاطف جیسا مل سکا، لاکھوں ہزاروں کھلاڑی گزر گئے۔ میں اگر نام لوں تو بہت لمبی فہرست ہے، مجھے 2 پروگرام کرنے پڑیں گے صرف ناموں کے اوپر، ان کی کارکردگی کے اوپر۔ ان میں ایک نام اختر رسول جیسی ٹیم جب ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد پھر پاکستان کی ٹیم کے ساتھ کیا ہوا کہ پھر یہاں تک آ گیا کہ پاکستان کی ہاکی ٹیم کا جنازہ نکل گیا۔ اگر میں 2 سال کی پچھلے 2 اشروں کی بات کروں، اور خاص کر پچھلے 10 سال کی بات کروں، تو ہمیں ہاکی کی نظر نہیں آئی۔ اب آ کے کچھ مسئلے سامنے آئے تو پتہ چلا جی کہ ہاکی کے کھلاڑی یتیم ہو گئے۔ تو آج میرے مہمان ہیں، آج ایک تو اس سلسلے میں بات کریں گے، دوسرا آج بات کروں گا جی کہ جو میرے مہمان ہیں ان کا لاہور کی سیاست کے علاوہ پاکستان کی سیاست سے بڑا تعلق رہا۔ وہ MP بھی رہے، وہ وزیر پنجاب کے وزارت میں بھی انہوں نے ایک کام کیے، اور آج ہمارے ساتھ ہے۔ نام ہے اختر رسول، اور ایک نام ایسا ہے کہ اگر میں تعارف کے لیے لفظ ڈھونڈوں گا تو وہ مان پڑ جائیں گے۔ السلام علیکم اختر صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ اختر صاحب، پہلا سوال تو آپ سے یہ ہے کہ ایک عروج ہم نے دیکھا جب تمام اعزازات آپ کے پاس تھے، بہت بڑی ٹیم تھی، بہت بڑا ولولہ تھا، جوش تھا، یورپ آپ سے ڈرتا تھا، بھارت آپ سے ڈرتا تھا۔ اس کی کامیابی کی وجوہات کیا تھی؟ اس وقت آپ لوگ کیوں کامیاب تھے؟ دیکھیں، یہ میں پاکستان کے اس وقت کی بات ہے جب پاکستان نے پوری دنیا کے اوپر گرینڈ سلیم کیے، اور یہ اولمپک کے میڈل بھی پاکستان کے پاس تھے، ورلڈ کپ کے گولڈ بھی پاکستان کے پاس تھے، ایشین گیمز بھی پاکستان کے پاس تھیں، چیمپئنز ٹرافی بھی پاکستان کے، الگ الگ جتنے بڑے ٹورنامنٹ میں تھے وہ اس میں پاکستان کی وکٹریز تھیں۔ یہ پیریڈ وہ ہے جب پاکستان کے پاس شروع سے ہی کوئی ایسا سسٹم پاکستان نہ گورنمنٹ نے بنایا ہے، نہ پریورٹی دی ہے، لیکن ایک وقت تھا جب جس کا ذکر آپ نے کیا، نور خان اور بریگیڈیئر عاطف، وہ اچھا، یہ بھی بتاتے چلے 70 کا دور تھا، یہ 1970 کے بعد 70 کے دور کا، تو وہ اس لیے بھی کامیاب ہوئے کہ 68 کی میں بھی اولمپک جیتا تھا پاکستان نے۔ ایک تو اس میں ان کی وکٹریز میں، جو اس دور کی وکٹریز میں سب سے پہلے جو سورسز تھے فیڈریشن کو چلانے میں، اس میں PIA نے بہت اہم رول ادا کیا۔ اچھا، نور خان MD بھی رہے PIA کے، اور PIA ہاکی کو لک آفٹر کرتی رہی، اور ہاکی کی ٹیمیں ہر وقت، ایون PIA کی ٹیم جو پاکستان ٹیم کے علاوہ تھی، وہ بھی انٹرنیشنل ٹور پہ اکثر جایا کرتی تھی۔ اس میں بھی یہ نامور کھلاڑی تھے؟ اس میں بھی یہ کھلاڑی ہم لوگ سب شامل تھے۔ جی جی بالکل۔ تو جب پاکستان ٹیم نہیں جاتی تھی تو PIA کی ٹیم کہیں ٹورنامنٹ میں کہیں میچز کھیلنے کے لیے بریگیڈیئر عاطف اس کو آرگنائز کرتے تھے۔ تو یہ ایک سلسلہ بنا رہا، لیکن جب PIA نے اس کو چھوڑا، اور اس کے بعد پھر جو آپ کی دیکھیں، پاکستان ٹیم کو رن کرنے کے لیے پیسہ چاہیے، ٹھیک ہے،
پاکستان ٹیم نے جونیئر ٹیم نہیں بننا ہے, انڈر 18 اور 19 ٹیم نے بھی ڈیولپ ہونا ہے. پھر اس کے بعد اسکولوں, کالجز اور یونیورسٹی اور ڈسٹرکٹ کی ہاکی اور پروونس کی ہاکی اور زونل ایکٹیویٹی. پیسہ چاہیے تھا, پیسہ چاہیے سر. اس میں جو پی ایس بی کی گرانٹ ملتی ہے وہ اشیر نہیں ہے جتنی ایکٹیویٹی ہو. ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں آج بھی میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ اگر پاکستان ٹیم نے وہ سلسلہ اب پھر ٹاپ پہ آنا ہے تو آج بھی پاکستان ٹیم کو 6 مرتبہ سال میں بعد جا کے کھیلنا چاہیے. یورپ کے ساتھ کھیلنا چاہیے, آسٹریلیا کے ساتھ کھیلنا چاہیے, نیوزی لینڈ کے ساتھ جا کے کھیلنا چاہیے, ہو سکے تو انڈیا کے ساتھ بھی کھیلنا چاہیے. اگر انڈیا نہیں جا سکتے تو کہیں دوسرے ملک میں بھی آرگنائز کی جا سکتی ہے. بھارت کے ساتھ جی. تو یہ سب چیزیں, پھر اس کا ایک بیک پروسیس بھی ہے کہ سینئر ٹیم کے علاوہ جو آگے چل کے نسل تیار ہونی ہے وہ جونیئر ٹیم ہے. ٹھیک ہے. اس کو بھی ایکسپوجر چاہیے, وہ بھی اس طرح وہ جاتی رہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بار بار پرائم منسٹر کو ہم درخواست کریں کہ بھی پیسے دیں, ہم نے یہ ٹور کرنا ہے, یا پھر ہم دوسری ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں وہ بھی بھاگ گئی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. وہ بھی ہاکی کو اسپانسر نہیں کرتی کیونکہ وکٹریز ختم ہو گئی ہیں. لہٰذا ان کو بھی وہ جو مائلیج ہے وہ نہیں مل رہی, وہ نہیں ملتا. اب میں سجیسٹ کر رہا ہوں گورنمنٹ پاکستان کو اور پاکستان ہاکی فیڈریشن کو, وانی صاحب آئی پی سی کے سیکرٹری بھی ہیں اور ہاکی فیڈریشن کے پریزیڈنٹ بھی ہیں, ان کے لیے بہت بہترین اپرچونٹی ہے کہ وہ اس نیک اور اعلیٰ کام میں اپنا ایک پازیٹیو رول ایسا ادا کر دیں کہ جو نیشنل بجٹ ہے اس میں ہاکی کا بجٹ ایک نیشنل گیم کے حوالے سے رکھا دیں, جو اس کی فیزیبلٹی بنا لیں کہ انٹرنیشنل ٹورس, اس کی ٹریننگ اور کیمپ لگنے ہیں, پوری فیزیبلٹی بنا کے آپ پورے اسکولوں کا, کالجز کا اور دوسرا جو بھی ایکٹیویٹی ہے اس کو مینیج کریں. اس کے اوپر پھر آپ جو فنڈز ہیں وہ پھر اینول بجٹ میں رکھوا لیں آپ, تاکہ اکارڈنگلی آپ کے پاس آتے ہیں. اختر صاحب یہ بتائیے گا کہ ایئر مارشل اور بریگیڈ عاطف کی شکل میں جو ایک تھنک ٹینک تھا, ان کے نیچے جو ٹیم کام کر رہی تھی, وہ تو خیر چلے گئے. کیا وجہ ہے کہ وہ کون سا دور تھا جب پاکستان کی ہاکی کے تباہی کا سلسلہ شروع ہوا؟ کس سن میں ہم نیچے آنا شروع ہو گئے؟ دیکھیں یہ تو اگر آپ دیکھیں تھوڑا بہت یاد ہو آپ کا تو 1982 کے بعد 84 اولمپکس بھی آپ جیتے. جی ہاں. 86 میں یہ سلسلہ 86 میں ورلڈ کپ میں ہوا, وہ شاید 11ویں نمبر پہ آئے آپ وہ ٹورنامنٹ میں, تو 10ویں نمبر پہ ہوں گے یا 11ویں پہ ہوں گے. تو یہ ڈاؤن فال وہاں سے سٹارٹ ہوا, لیکن بیچ میں پھر آپ 94 میں جیت گئے. جی ہاں. ایشین گیم آپ چیمپئنز ٹرافی بھی جیت گئے اور ورلڈ کپ 94 میں شہباز سینی کی کپتانی میں جیت گئے آپ. جی ہاں. تو بیچ میں اسپارک ہوئی ہے, اور اس کے علاوہ ایشین میں اب بھی کبھی کبھی ایشیا کی ٹیموں میں سے یہ بڑھ جاتی ہے آگے. لیکن اس کا مطلب 94 کے بعد ہماری ہاکی نیچے آنا شروع ہوئی, اور اس کی بیسک وجہ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ جو فیڈریشن بھی آتی ہے, کوئی بھی فیڈریشن ہے, وہ نہیں چاہتی کہ اس کی ٹیم ڈاؤن ہو, لیکن اس کے لیے جو پلان ہوتا ہے وہ امپلیمنٹ اس وقت ہوگا جب اس کے پاس پیسے ہوں گے. ٹھیک کہہ رہے ہیں. جب پیسے ہی نہیں ہوں گے تو کیا گھر نہیں چلتا تھا. اچھا, جس طرح کرکٹ کو فرانس کیا گیا, کرکٹ میں گلیمر آیا, کرکٹ میں پیسہ آیا, اسی طرح ہاکی کو کیوں نہیں شروع سے اس طرف لے کے گئے یہ لوگ؟ ہاکی جو امیچور گیم ہے, اور شروع سے ہی کرکٹ جو ہے وہ پروفیشنل, اور دیکھیں اس کے پاس مائلیج دینے کے لیے بہت سے ادارے پہنچ جاتے ہیں لینے کے لیے, اسپانسرشپ آ جاتی ہے ان کو, اور کرکٹ میں ویسے بھی پیسہ بہت ہے.
لیکن پوری دنیا میں اختر صاحب ہاکی بہت پروفیشنل طور پہ کھیلی جا رہی ہے، پیسہ بھی آ رہا ہے، لیکن یہ اولمپک ہمارے کا یہاں حصہ ہے نا، یہ اولمپک کا حصہ ہے، ٹھیک ہے یہ اولمپک حصہ ہے، اس لیے یہ پروفیشنل اور کمرشل نہیں ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں وقت بدل گیا ہے. اب اس کو اب کھلاڑیوں کے پاس جابز ہی نہیں ہیں. وہ شکیل عباسی ہے 10-12 سال ہاکی کی طرف چل کے گیا، سہیل عباس کھیل گیا، کوئی جاب نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. اچھا اس وقت تمام پلیئرز اداروں میں اور تھے. پرائم منسٹر صاحب نے بھی ادارے بحال کرنے کی اور یہ حکم نامہ جاری کیا ہے کہ اسپورٹس جو ہے وہ ہر ڈپارٹمنٹ میں، جس طرح بینک پہلے چل رہے تھے اس طرح دوسرے ڈپارٹمنٹ بھی چل رہے تھے، وہ اپنی اسپورٹس کی ایکٹیویٹی کو بحال کریں. لیکن اس لیٹر اینڈ اسپرٹ کے ساتھ کوئی نہیں ہوا، امپلیمنٹ نہیں ہوا. نہیں ہوا. اب مسئلہ یہ ہے کہ بچہ جو کھیلنے آتا ہے اس کے پاس تو روزگار ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب وہ نوکری کے اس کے پاس ہونی چاہیے. ہندوستان میں کیوں اپنے تھوڑا سا وہ آگے آئے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے ایک تو وہ بات کی ہے کہ اپنے ان کو اسپانسرشپ بھی مل گئی ہے، اور انہوں نے اپنے نیشنل بجٹ میں بھی ہاکی کو پریورٹی دی ہے. اور ہمارے یہ ہے کہ وہ 4-4, 5-5, 6-6 لاکھ روپیہ ان کی سیلریز ان کی فیڈریشن کی طرف سے بھی مل جاتی. یہاں بیچارہ لڑکا گراؤنڈ میں کھیل کھیل کے تھک جاتا ہے، اس کے گھٹنے رہ جاتے ہیں، 100 روپیہ نہیں دیتے اور آپ 1000 روپیہ روز دے کے گھر بھیج دیتے ہیں. ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو یہ آپ بتائیں، اب یہ ماحول نہیں ہے. اگر آپ نے پھر لینا ہے تو پھر ان کو پہلے اپنے بچوں کو یہ تو ہونا کہ ان کے گھر میں اگر کوئی مہمان جائے تو ان کے پاس بیٹھنے کی جگہ ہو. اگر پاکستان ٹیم میں جو آتا ہے اس کو گورنمنٹ گھر بنا کے بھی دے دے تو کون سی بڑی بات ہے. ٹھیک ہے. جو اپنے ملک کا جھنڈا لے کر سارے دنیا میں اپلفٹ کرتا ہے، اس کی ضرورت یہ ہے بے شک اسے گھر ملنا چاہیے، اس کو سہولت ملنی چاہیے. یہ جو آپ بڑے بڑے فٹ بال کے نام دیکھتے ہیں اور بڑے بڑے ان کے آپ دیکھتے ہیں ان کے پاس لمبی لمبی گاڑیاں ہیں اور ان کے پاس لمبے لمبے وسائل ہیں، اور وہ گراؤنڈ میں بے فکر ہو کے جا رہے ہیں. ان کو فکر نہیں ہے. ادھر ہمارے بچے کو یہ فکر ہے بجلی کا بل آیا وہ کٹ جائے گی، وہ کس نے دینا ہے. وہ اس طرح گھر کی ضروریات، گھر کا خانہ داری کیسے چلنی ہے. باپ بوڑھا ہو گیا ہوا ہے، اس کا مطلب آپ بتائیں کیسے چلیں گی. ڈاکٹر صاحب اس کا مطلب ہے کہ جب تک ادارے شفقت ہاتھ نہیں رکھیں گے، ادارے ملازمتیں نہیں دیں گے پلیئرس کو، اس وقت تک ہاکی بہتر نہیں ہو سکتی. نہیں، ہاکی بہتر ہوگی، لیکن یہ ہے کہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے. جب یہ ادارے متحرک ہو جائیں، جب گورنمنٹ بھی اس کو پریورٹی میں لے آئے کہ ہماری نیشنل گیم ہے اور ہم نے ہر صورت پہ اس کے اوپر کرنا ہے، تو پھر کھلاڑیوں کی رسپانسبلٹی اس سے بھی بڑھ جاتی ہے. ان کا کریکٹر ہے، انہوں نے اپنے کریکٹر کو مضبوط بنانا ہے. پھر ان کو رسپانسبلٹی سے ان کو ٹریننگ پہ صبح شام ٹریننگ کرنی ہے. ان کو ہر وقت یہ سوچنا ہے کہ ہم نے دنیا کو بیٹ کرنا ہے. تو پھر وہ جب آپ ان کو موقع دیتے ہیں، جب ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو ان کے پاس تو سیدھی سیدھی بات ہے نا، میں گھر کی نوکری کے لیے، گھر چلانے کے لیے کہیں جا کے اوبر چلاؤں یا گراؤنڈ میں جا کے کھیلوں. اب میں یہ لمحہ فکریہ ہے. یہ لمحہ فکری ہے. اچھا سر یہ بتائیے کہ اکثر صاحب پلیئرس سیاست نے تباہ کیا مختلف کھیلوں کو. سیاست کی وجہ سے ایسے لوگ لائے گئے فیڈریشن میں جو کہ الف بے نہیں جانتے تھے، لیکن وہ خود تو بہت کچھ کر گئے، پیسہ کھا گئے، رشوت کا بازار بھی گرم ہوتے دیکھا، کرپشن بھی بہت زیادہ دیکھی. لیکن آپ جیسے پلیئرس کو بھی دعوت دی گئی کہ آئیں آ کے اس کو ٹھیک کریں، لیکن آپ جیسے کھلاڑی بھی اس کو ٹھیک نہیں کر پائے. اس کی کیا وجہ تھی؟ دیکھیں، ہم نے بھی پوری ایفرٹ کی ہے. میں نے اپنے دور میں ورلڈ چیمپئن ٹرافی کا فائنل بھی کھیلا ہے، ہندوستان کے اندر ہندوستان کو بھی بیٹ کیا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ کب کی بات ہے؟ یہ جو 2013-14 یہ ہم نے وہ چیمپئنس ٹرافی میں انڈیا کے اندر بیٹ کیا جی. اور پھر فائنل بھی کھیلے.
تو ورلڈ چیمپئنز ٹرافی کا فائنل کھیل سکتے ہیں ہم. ٹھیک. ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس ٹیلنٹ ہے, ٹیلنٹ ہے, پیسہ نہیں ہے. آپ اس کو لانے کے لیے, کھلاڑیوں کو اپ لفٹ کرنے کے لیے وہی ہے ریسورسز وہ چاہیے. وہ سورسز یا حکومت دے یا پرائیویٹ سیکٹر میدان میں آئے. جی وہ میں سمجھتا ہوں کہ جب کوئی نہ دے تو پھر پرائم منسٹر صاحب کیپٹن ان چیف ہیں, وہ وہی کرتے ہیں. ابھی بھی شہباز شریف صاحب نے پرو لیگ کے لیے 25 کروڑ روپیہ دیا ہے, اور اس کے بغیر تو پرو لیگ میں آپ جا ہی نہیں سکتے تھے. اور یہ بڑی وہ سپورٹس لور ہیں اور انہوں نے کیا ہے. اور لیکن ہر مرتبہ پرائم منسٹر کو آپ ہر ایونٹ کے اوپر کہیں گے پیسے دیں پیسے دیں. ایک سسٹم کو بنائیں, ٹھیک ہے جی, ایک سسٹم کو بنائیں نا جی, تاکہ پیسہ آئے, تاکہ پیسہ راستہ روٹین میں کھولے, آئے آپ کے پاس. پیسہ اور جو آئے. پریزیڈنٹ ہے وہ یہ نہ ہو کہ وہ ساری انرجی اس کی تو جانی چاہیے ہاؤ ٹو ڈیولپ دی پلیئرز, ہاؤ ٹو ڈیولپ دی ٹیم, ہاؤ ٹو میک اے ورلڈ کلاس پلیئرز. ٹھیک. اس کے اوپر جانا چاہیے. اسکولوں میں کیا کرے وہ, اس کی انرجی سارا دن وہ چلی جاتی ہے کہ ٹور آ رہا ہے, پاکستان ٹیم کا اتنا پیسہ خرچ آنا ہے, اس کے پاس پیسے نہیں ہے, وہ آفس ٹو آفس جا کے بیگنگ شروع کر دیتا ہے پریزیڈنٹ. کیا یہ اس طریقے سے آپ ورلڈ چیمپئن ہوں گے؟ بالکل نہیں ہو سکتے اس طرح. آپ کو ہر ایک کو ایک پازیٹیو سوچنی ہے اور اس طرح آگے بڑھنا ہے. ٹھیک ہے جی. اگلے 5 سال میں کہاں دیکھ رہے ہیں ہاکی کو؟ اگلے 5 سال میں اور آپ, اچھا دوسرا میں یہ بھی یہاں آپ سے جاننا چاہوں کہ آپ کے ذہن میں کون سی 2-4 ایسی تجاویز ہیں کہ اگر ہاکی فیڈریشن اور دوسرے ادارے اس پہ عمل کریں تو ہم جلدی اپنے اعزازات واپس لا سکتے ہیں؟ ایک تو جی شارٹ ٹرم پلان ہے. شارٹ ٹرم پلان کیا ہے کہ پاکستان ٹیم کو پورا سال مصروف رکھا جائے. وہ جو 24-25 پاکستان کے ٹاپ پلیئرز ہیں جی, ان کو یورپ کہیں نہ کہیں انگیج رکھیں. انگیج کر کے پھر اس کا ایک سسٹم ہے. سسٹم یہ ہے فیڈریشن کے پریزیڈنٹ جو وانی صاحب کو یہ خیال کرنا ہے کہ ان کے کانفیڈنس کو کس طرح ہم نے ڈیولپ کرنا ہے, پلیئر کے کانفیڈنس کو. اور وہ جو ٹور ہوں باہر کے, وہ ان کی نیشنل ٹیموں کی بجائے ان کی کاؤنٹی ٹیموں کے ساتھ ہوں, ان کے جو بڑی بڑی ٹیمیں ہیں چھوٹی, تاکہ یہ جیتے, ان کو جیتے. ان کے اندر ایک کانفیڈنس, جو 18-20 سال کا لڑکا جب جوان ہوتا ہے تو اس کو آشیوار چاہیے. اچھا, ایسے جس طرح آپ کے دور میں ٹیسٹ سیریز ہوتی تھی. جی ہمارے دور میں تھی ٹیسٹ سیریز ہوتی ہم انڈیا جایا کرتے تھے, انڈیا والے ادھر آ جاتے. ایون جب میں پریزیڈنٹ بنا تھا پہلی مرتبہ جی, تو میں نے 9 میچز کی سیریز کرائی ایک سال. پھر اس کے بعد 7 میچز کی سیریز کرائی. ہم انڈیا جا کے کھیلے, انڈیا ادھر آ کے کھیلا. اس وقت گورنمنٹ کی اجازت بھی تھی, لیکن انفارچونیٹلی حالات ایسے ہیں. لیکن ہمیں اس طرح دوسرے ملکوں کے ساتھ کھیلنا چاہیے, ہمیں انٹرنیشنل ایکسپوجر بچوں کو دینا چاہیے, پھر ہی کامیابی ہو سکتی ہے. پھر کامیابی ہو سکتی ہے. پھر یہی نہیں کہ سینئر ٹیم جائے, جی, پھر جونیئر ٹیم کو بھی آپ جو ہے 3-4 مرتبہ اس کو بھی بھیجیں باہر, تاکہ بیک پروسیس اس کا ایک لگا رہے. اور پیچھے جو ہے کھلاڑی 24-25 رن رہ جائیں, 40-50 کھلاڑی ایک لیول کے آپ کے پاس آ جائیں. سلیکشن کرنی بھی مشکل ہو. یہ اسی وقت ہوگا جب آپ یہ کام کریں گے. یہ تو ہے شارٹ ٹرم طریقے سے آپ اپنی ٹیم کو 2 سال کے اندر ڈیولپ کر لیں. 2 سال کر سکتے ہیں آپ. ہاں کر سکتے ہیں. پھر آپ اور مسلسل ایکٹیویٹی ہے یہ. پھر آپ اسکول کالجز جو ہیں, اب آپ کے دور میں 1986 میں جو ہوا ٹورنامنٹ بہت ہوتے تھے اسکولوں میں, کالجز میں آج کہہ رہا ہوں 1986 میں کیا ہوا. 1986 میں ایجوکیشن اور سپورٹس کو علیحدہ کر دیا گیا, جس سے ہاکی کو نہیں بلکہ پوری سپورٹس کو فرق پڑا ہے. اسکولوں کالجوں کے داخلے نہیں ہو رہے سپورٹس کے اوپر. اب کسی کالج کی ٹیم 2% کے اوپر کیا بنے گی؟ ٹھیک ہے. کوئی پہلے 8% 7% تھے,
10% بھی تھے ان سے ٹیم میں بن جاتی تھی, ہاکی بھی بن جاتی تھی, دوسری گیم میں بھی ایڈجسٹمنٹ ہو جاتی تھی. ٹھیک ہے جی. لیکن اب ان کے گراؤنڈ ویران پڑے ہیں اور اسی وقت وہ آباد ہوں گے جب ان کی ٹیمیں آباد ہوں گی. تو ہمارے زمانے میں اسکولوں کے میچز آپس میں بہت ہوتے تھے, کالجز کے بڑے کمپٹیشن ہوتے تھے, پورا شہر کالجز کے میچ دیکھنے آیا کرتا تھا. یہاں کالج سول لائن اور گورنمنٹ رش ہوتا تھا ایسا جیسے انڈیا پاکستان کا میچ ہو, جتنا رش ہوتا تھا, اتنا رش بھی اور ٹینشن بھی. تو لوگوں کی دلچسپی آل پاکستان ٹورنامنٹ جو ہیں وہ ہونا بند ہو گئے ہیں. وہ کم از کم 10-12 ٹورنامنٹ وہ ہوتے رہے, سال بھر ہوتے رہے, قطع نظر اس بات کے کہ 40-50 پلیئرز جو ہیں وہ کیمپوں میں اور دوسری جگہ مصروف ہیں. آپ باقی پلیئروں کو بھی چانس دیتے رہیں تاکہ وہاں سے بھی پلیئرز نکلتے رہیں. ٹھیک ہے. کم از کم ایک ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ سال میں ایک ٹورنامنٹ کرائے گا. جو آرمی ہے وہ کرا رہی, انہوں نے آرمی نے کرایا. ابھی جی عاصم منیج صاحب نے بڑا اچھا کام کیا ہے کہ وہ, اور اس سے پہلے بھی ان سے پہلے بھی باجوہ صاحب تھے, انہوں نے بھی یہ کلب ہاکی کرائی ہے. ابھی یہ تیسرا ہوا مکمل, ابھی پھر آگے انشاءاللہ ہو جائے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فوج اپنا کام کر رہی ہے, اس طرح دوسرے ادارے بھی جو ہیں وہ بھی ایک ٹورنامنٹ, نیشنل بینک ایک کراتا ہوتا ہے سال میں ایک ٹورنامنٹ, وہ جاری رکھے. اس طرح باقی بینک ہیں وہ جاری رکھے. بڑے ادارے جو ہیں ایک ٹورنامنٹ جو ہے ڈومیسٹک لیول کے اوپر وہ جاری رکھے تاکہ پلیئرز کو موقع ملتے رہے کھیلنے کے. اور وہ جیسے واٹر پیوریفیکیشن پلانٹ نہیں ہوتا, پانی صاف کر دیتے, اس طرح نکھر کر سامنے آ سکے پلیئر. اچھا صاحب, آگے پہ بڑی باتیں, آگے بڑی زبردست تجاویزیں, آگے کاش ان پہ یہ حکومت عمل کر لے, ادارے عمل کر لیں. ہاکی کے بعد آپ کا اگلا پڑاؤ سیاست میں تھا. کیا سوچ کے آئے تھے آپ سیاست میں؟ وزارت بھی ملی, ایم پی اے بھی بنے آپ, پھر آپ پیچھے ہو گئے. دیکھیے میں, میاں محمد نواز شریف صاحب ہمارے لیڈر ہیں. جی. ہم نے پہلے دن سے مسلم لیگ جوائن کی ہے, اور 1982 میں جب میں ورلڈ کپ جیت کے آیا تھا, جو میرا جلوس تھا وہ لاہور کے لوگ گواہ ہیں بہت بڑا. جی میں نے دیکھا کہ وہ عمران خان کے جلوس سے بڑا جلوس تھا. میں نے رپورٹنگ کی تھی. جی جب وہ ورلڈ کپ جیت کے آئے رپورٹنگ کی تھی. تو ہمارا جلوس جو تھا اللہ کی مہربانی سے لوگ اتنے, اس نے اپنی مقبولیت کو اپنے لیے فائٹ کیا. ہم نے جو ہماری مقبولیت تھی, ہم میاں نواز شریف کے لیے ہم نے جدوجہد کی, اور وہ ان کو 1985 میں ہم نے پنجاب مسلم لیگ کا پریزیڈنٹ بنایا, اور پھر چیف منسٹر کے لیے بھی ان کے لیے جستجو کی. تو ہم نے جتنی ایفرٹ کی ہے وہ مسلم لیگ کے لیے اور نواز شریف کو مضبوط بنانے کے لیے کی ہے, اور دن رات محنت کی ہے. اور لاہور شہر ایک ایسا شہر ہے جس سے تمام شہر جو ہیں وہ لاہور کی طرف دیکھتے ہیں. لاہور سیاست کا گڑھ ہے, اور لاہور اس گڑھ کو نواز شریف نے جیتا ہے. میں اپریشیٹ کرتا ہوں میاں محمد نواز شریف صاحب کی جو خوبیاں ہیں, اس کی وجہ سے مسلم لیگ کو لاہور شہر کا گڑھ اور قلعہ سمجھا جاتا ہے. لیکن 10% حصہ ایڈمنسٹریشن کا بھی ہوتا ہے کہ مسلم لیگ کو ہم نے, میں پریزیڈنٹ جنرل سیکرٹری تھا, پھر پریزیڈنٹ بنا, تو ہم نے بھی چلایا. جب 1985 کے الیکشن کے بعد جو مسلم لیگ ہم نے بنائی تھی, اس میں سے جو 88 کے الیکشن میں صرف 2 سیٹیں ہم جیتے. ایک نواز شریف کی سیٹ تھی اور ایک میری تھی, اور 2 ایڈ ہوئی. ایک شہباز شریف آئے نئے 88 میں, اور ایک اور تھی. تو یہ 4 سیٹیں ہمیں 11-12 میں سے واپس مل گئی. لیکن اس وقت جنرل سیکرٹری میں بنایا, شہباز شریف صاحب پریزیڈنٹ بن گئے. ہم نے ایفرٹ کی, ہم نے لاہور شہر کو مسلم لیگ کا اور نواز شریف کا قلعہ بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی, اور محنت کی, جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جتنے آنے والے الیکشن تھے, 90 کا الیکشن, 88 میں تو پھر اتحاد بن گیا نا جی, آئی جی کا اتحاد بن گیا. تو پھر اس کے بعد 90 کا الیکشن, 93 کا الیکشن,
پھر نواز شریف صاحب نے کلین سویپ بھی کیا ہے آپ کا اکثریت سے. اختر صاحب آپ کا لاہور کی برادری میں بڑا کردار رہا ہے. ہاں برادری سے بہت زیادہ ہاں الحمدللہ. ہم دیکھتے آ رہے ہیں الیکشن میں. ہاں جی وہ محنت کی ہے جی, سب لوگوں کو ساتھ میں لایا ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سلسلہ جو ہے سب آج تک جو اپوزیشن ہے مسلم لیگ کی وہ میاں محمد نواز شریف کی مقبولیت کے باعث موجود ہے. ٹھیک ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں مسلم لیگ کے ورکر جو ہے انہوں نے بہت کام کیا ہے. مسلم لیگ کے ورکر جیسا ورکر کسی جماعت کے پاس نہیں ہے. آج بھی وہ مسلسل بغیر کسی لالچ کے آج بھی وہ مضبوطی کے ساتھ اپنی جگہ کھڑا ہے. اختر صاحب سیاست جاری ہے ابھی؟ آپ کی سیاست جاری ہے ابھی یا سیاست کو آپ نے سیاست میری جاری ہے. خداحافظ کہہ دیا ہے؟ میں سیاست میں جو پارٹی کا حکم آتا ہے اس کو امپلیمنٹ کرتا ہوں. میں وہ جس کو ٹکٹ دیتے ہیں اس کو سپورٹ کرتا ہوں. خود میاں نواز شریف صاحب جب چاہیں گے پھر وہ اپنی سیاست جو ہے جو الیکشن کی سیاست ہے اس میں پھر ہم دیکھ لیں گے جو ان کا ہمارے لیڈر ہیں. لیکن وہ اس کا فیصلہ نواز شریف صاحب کریں. اختر صاحب آخری سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو آج کل سمارٹ پنجاب کامرس اینڈ انڈسٹری میں بھی ان کے تقاریر میں دیکھا جا رہا ہے. کیا آپ ٹریڈ سیاست میں بھی حصہ لینا شروع کر دیا آپ نے؟ دیکھیں کوئی ایسا ماحول بن رہا ہے؟ وہ جو ہے نا جی ابھی ہمارے چودھری اسمال بزنس جی کے میں ہیں وہ چودھری امجد صاحب. چودھری امجد صاحب نے چیمبر کی سیاست میں بہت اہم رول ادا کیے ہوئے ہیں. بہت زیادہ کوئی شک بڑی جد و جہد کی ہوئی ہے. 7-8 الیکشن لڑے ہوئے ہیں. اب ایک اسمال بزنس وہ جو ان کا بنا ہے جس میں چھوٹے دکاندار ہیں, چھوٹی انڈسٹریز ہیں, ان کو اپلفٹ کر جو زیادہ ہے جن کے مسائل زیادہ ہیں ان کو لک آفٹر کرنے کے لیے چودھری امجد صاحب پریزیڈنٹ ہیں اس کے, اور ان کے ساتھ پوری ان کی ٹیم ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ایک بہت مثبت قدم ہے. اس میں چھوٹا تاجر جو ہے وہ بینیفیشری ہوگا. ٹھیک ہے. آپ نے اختر رسول صاحب کی باتیں سنی. یہ اگر میں 70 کے دور سے چلوں اور 90 کے دور تک آؤں تو میرا خیال ہے کہ اختر صاحب ایک اتنی لمبی تاریخ ہے, اتنی بڑی ہسٹری ہے پاکستان کی, پاکستان ہاکی ٹیم کی, پاکستان کی سیاست کی, تو ان کے ایک نہیں بڑے پروگرام کرنا پڑیں گے. اختر صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ. اسی بات کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.